अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरान नाम के आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.77 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 77 और थीम है सूरह आले इमरान आयत 112। टॉपिक्स का वर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास व बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि व ज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कनह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनल अंबियाअ बिग़ैरि हक़्क़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। ज़ुरिबत ज़ौद रवाबा से है, माने चिस्मा कर दी गई, डाली गई, स्ट्रक और स्टैम्प्ड। अलैहिम आइन लाम या से है, माने उन पर, ऑन देम। ज़िल्लतु ज़ाल लाम लाम से है, माने ज़िल्लत, ह्यूमिलेशन और डिसग्रेस। आइना अलिफ या नून से है, माने जहाँ कहीं, वेर एवर। मा मीम अलिफ से, माने के, दैट। सुक़िफ़ू सा काफ फा से है, माने वो पाए जाएं, दे आर फाउंड। इल्ला अलिफ लाम लाम अलिफ से है, माने सिवाय, एक्सेप्ट। बिहब्लिन हा बा लाम से है, माने एक रस्सी से या एक सहारे से। विद अ रोप और अ कम्पैक्ट और अ सपोर्ट। मिन मीम नून से है, माने से, फ्रॉम। अल्लाही अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह, अल्लाह। वहब्लिन हा बा लाम से है, माने और एक रस्सी, एक सहारा, एंड अ रोप, अ कम्पैक्ट और अ सपोर्ट। मिन मीम नून से है, माने से, फ्रॉम। अन्नासी नून वाव सीन से है, माने लोग, द पीपल। वबाउ बा वाव हमजा से है, माने वो मुस्तहिक हो गए, एंड दे इंक्योर्ड। बिग़ज़बिन गैन ज़ौद बा से है, गज़ब के, विथ रैथ। मिन मीम नून से है, माने से, फ्रॉम। अल्लाही अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह, अल्लाह। वज़ुरिबत ज़ौद रवा बा से है, माने और चिस्पा कर दी गई और डाली गई, एंड स्ट्रक। अलैहिम आइन लाम या से है, माने उन पर, ऑन देम। अलमस्कना सीन काफ नून से है, माने मुहताजी, मुफलिसी, मिस्कीनी, नादारी, दी पावर्टी। ज़ालिका ज़ाल लाम काफ से है, माने ये, दैट। बिअन्नहुम अलीफ नून नून से है, माने इसलिए कि वो, बिकॉज दे। कानू काफ वाव नून से है, माने वो थे, दे यूज टू। यकफुरून काफ फारा से है, माने इनकार करते, डिसबिलीव। बी आयाती अलिफ या अलिफ से है, माने आयतों से, इन द वर्सेस। अल्लाही अलिफ लाम हा से, माने अल्लाह, अल्लाह। वयक़्तुलूना काफ ता लाम से है, माने और कत्ल करते थे, एंड दे किल्ड, एंड दे स्ल्यू। अल अंबिया नून बा अलिफ से है, नबी की जमा अंबिया हैं, द प्रॉफिट्स। बिगैरी गैन या रा से है, माने बगैर, विदाउट। हक़िन हा काफ काफ से है, माने हक़, राइट। ज़ालिका ज़ाल लाम काफ से है, माने ये, दैट। बिमा बा मीम अलिफ से है, माने इसलिए, बिकॉज। असौ आइन सौद या से है, माने उन्होंने नाफरमानी की, दे डिसओबेड। वकानू काफ वाव नून से है, माने और थे, एंड दे यूज टू। यातदून आइन दाल वाव से है, माने हद से बढ़ जाते, हुदूद से तजावुज़ करते, ट्रांसग्रेस। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु, उन पर ज़िल्लत डाली गई। ऐनमा सुक़िफ़ू, जहाँ कहीं भी वो पाए जाएं। इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि, सिवाय अल्लाह के सहारे के। व हब्लिम मिनन्नासी, और लोगों के सहारे के। वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, वो अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक हो गए। वज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना, और उन पर मिस्कीनी डाल दी गई। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि, ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयात का इनकार करते थे। व यक़्तुलूनल अंबियाअ बिग़ैरि हक़्क़िन, और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। ज़ालिका बिमा असौ, इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की।
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حدود الہی سے تجاوز کرتے تھے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ disgrace has been stamped over them أَيْنَمَا ثُقِفُوا wherever they go إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ except with a support from Allah وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ and a support from men وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ and they incurred wrath from Allah وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ and they are struck with poverty ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ that is because they used to disbelieve in the verses of Allah وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ and slew the prophets unjustly ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا this is because they disobeyed وَكَانُوا يَعْتَدُونَ and transgressed the limits. Complete translation of the words देखें। Disgrace has been stamped over them wherever they go except with the support from Allah and a support from men and they incurred wrath from Allah and they are struck with poverty that is because they used to disbelieve in the verses of Allah and slew the prophets unjustly. This is because they disobeyed and transgressed the limits. تشریح کلمات دیکھتے ہیں۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ان پر ذلت ڈالی گئی، ان پر ذلت کا ڈیرا لگایا گیا۔ أَيْنَمَا ثُقِفُوا جہاں کہیں وہ پائے جائیں، سَخَفَ يُسْخَفُ سَخَفًا یعنی کامیاب ہونا، پانا، پکڑنا، یعنی جہاں بھی وہ سفر کریں، جہاں بھی وہ قیام کریں ان کے ساتھ اللہ نے ذلت لگا دی، یعنی ہر طرف انہیں ذلیل سمجھا جانے لگا۔ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ مگر اللہ کی رسی اور اسے ربط رکھنے سے اللہ کے سہارے، وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ اور لوگوں کی رسی اور ان سے تعلقات رکھنے سے، یعنی ان کو کہیں امن نہ ملے گا مگر اللہ کے سہارے یا اللہ کے حکم سے لوگوں کے سہارے، لوگوں کی پشت پناہی سے، یعنی ہر طرف انہیں اس قدر ذلیل سمجھا جائے گا کہ انہیں کوئی شیلٹر نہیں ملے گا، لیکن اگر اللہ چاہے تو یا اللہ کے حکم سے کوئی بندے ان کی پشت پناہی اگر کرتے ہو تو۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ یہاں حبل سے مراد عہد و پیمان ہو اور قدیم آسمانی کتابوں سے جو کچھ ان کے پاس باقی ہو، یعنی اللہ نے اگر ان سے کوئی عہد و پیمان کیا تھا اس کے سبب انہیں کچھ شیلٹر مل سکتا ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ باء یبوء بوءا رجوع کرنا، موافق ہونا، مستحق ہونا، برابر والا ہونا، برداشت کرنا، اعتراف کرنا وغیرہ۔ ریویژن کرتے ہیں کرنٹ آیت سورہ آل عمران کی، یعنی آیت نمبر 112 کا 111 اور 110 کے ساتھ تاکہ ہم ان کی کنٹینیوٹی سمجھ پائیں۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں کچھ ایمان والے ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں، وہ تم کو ہرگز ضرر نہ پہنچا سکیں گے مگر تھوڑی سی ہزار ثانی، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں تو وہ تمہارے سامنے پیٹ پھیریں گے اور فرار ہو جائیں گے، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ ان پر ذلت ڈال دی گئی جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں سوائے اللہ کے سہارے کے اور لوگوں کے سہارے کے، وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان پر مسکینی ڈال دی گئی، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود الہی سے تجاوز کرتے تھے۔ اگر سورہ آل عمران کی آیات 110، 111 اور 112 کو سلسلے سے دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے انکار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے دشمن ہو گئے۔ ہر دن یہ کوشش میں رہتے تھے کہ کسی طرح اسلام کا وجود مٹ جائے، ہر دن ایک نئی جنگ کا محاذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے کھول دیتے تھے، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور اسلام کو زندہ رکھا اور اس کو ساری دنیا پر پھیلا دیا۔ یعنی عنایت میں ذکر یہود کا ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو صرف انہوں نے انکار ہی نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، اسلام کے دشمن ہو گئے، اسلام کو مٹانا ان کا مقصد بن گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو ختم کرنا انہوں نے اپنا مقصد بنا لیا، انتہائی حسد اور دشمنی کے سبب، اور ہر دن کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور پیدا کرتے تھے تاکہ اسلام مٹ جائے، لیکن اللہ کا ارادہ تھا کہ اسلام کو ساری دنیا پر پھیلا دیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دیں اور اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافر برا مانیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی تو ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو سب دینوں پر غالب کرے اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔
یعنی اللہ کا یہ منشا تھا اور منشا ہے کہ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ اسی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین دے کر یہاں بھیجا۔ اب آیت 112 میں بنی اسرائیل کے ماضی کی تصویر دکھائی جا رہی ہے کہ ہر دور میں انہوں نے اللہ کے نبیوں سے دشمنی کی، بلکہ ان میں سے کئی انبیاء کو انہوں نے شہید کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر دور میں ہر نبی سے دشمنی رکھنا ان کا وتیرہ رہا ہے، ان کا طریقہ رہا ہے، بلکہ دشمنی اس شدت کی ہوتی تھی کہ اس نبی کو ہی وہ شہید کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کی کتابوں سے کفر کرتے تھے، بلکہ اللہ کی کتابوں کو یہ لوگ بدل دیا کرتے تھے۔ خود تو گمراہ تھے ہی، لوگوں کی رہنمائی کرنے کے بجائے انہیں مزید گمراہی کے راستے پر ڈال دیتے تھے، یعنی خود بھی بھٹکتے تھے اور دوسروں کو بھی بھٹکاتے تھے۔ اللہ کے معاملات ہوں یا بندوں کے ساتھ معاملات ہوں، ہر معاملے میں حدود سے تجاوز کرتے تھے، یعنی نہ ہی اللہ کے بندوں کا وہ حق ادا کرتے تھے، نہ ہی وہ اللہ کا حق ادا کرتے تھے، بلکہ ہر معاملے میں وہ ڈسآنیسٹی سے کام لیتے تھے، بے ایمانی سے کام لیتے تھے۔ ان وجوہات کے سبب اللہ نے ان پر اپنا غضب ڈال دیا، ان پر ذلت چسپاں کر دی گئی اور مفلسی نے انہیں آ گھیرا۔ یعنی پیغمبران اسلام کو قتل کرنا، اللہ کی کتابوں کو تبدیل کر دینا اور معاملات میں بے ایمانی کرنا، یہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر غضب ڈال دیا۔ فرماتے ہیں وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے اور ان پر مسکینی ڈال دی گئی۔ اور وہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کے لیے سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں ہے۔ اگر وقتی طور پر بھی وہ کہیں سکون سے نظر آتے ہیں تو اس کی وجہ کوئی دوسری قوم ان کو سہارا دیتی ہے یا اللہ کے حکم سے انہیں وقتی طور پر کوئی ٹھکانہ نصیب ہو جاتا ہے۔ یعنی جب سے اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے، ان پر غضب ڈھایا ہے، وہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ انہیں ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ کہیں وقتی طور پر وہ سکون سے سیٹل نظر بھی آتے ہیں تو کوئی دوسری قوم کی سرپرستی میں نظر آتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اپنی منشا سے، اپنی حکمت سے انہیں وقتی طور پر ٹھکانہ نصیب کر دیتا ہے۔ اس ضمن میں اگر ہم بنی اسرائیل کے ماضی اور حال پر روشنی ڈالتے ہیں تو یہ بات اور بھی عیاں ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم بنی اسرائیل کی ہسٹری پڑھیں، ان کی تاریخ دیکھیں تو کئی واقعات ایسے نظر آئیں گے جو اللہ کی عنایات کو کنفرم کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل قوم ہمیشہ زندگی کی اور مال و دولت کی حریص رہی ہے، مگر ان پر ایسی ذلت و خواری ڈال دی گئی کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ظالم بادشاہ ان کو لوٹ لیتا ہے، قید کرتا ہے، قتل عام کرتا ہے، ملک بدر کرتا ہے، مگر یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی مال و دولت کے لالچ میں وہ سود لیا کرتے تھے، لوگوں کو آپس میں لڑا کر ان کے بیچ جنگ کر کے سود پر پیسہ دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے جائز ناجائز طریقوں سے انہوں نے کافی مال و دولت کمائی، لیکن ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظالم بادشاہ یا کوئی ایسا ظالم شخص مقرر کر دیتا ہے جو ان کو لوٹ لیتا ہے، قید کر دیتا ہے، قتل عام کر دیتا ہے، تو کبھی ان کو ملک بدر کر دیتا ہے، اور یہ کمزور ہوتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر پاتے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ پر اگر روشنی ڈالیں تو بے شمار واقعات ایسے ہیں جو ان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنے ہیں۔ مثال کے طور پر بخت نصر کے کارناموں سے کون واقف نہیں ہے کہ کس طرح اس نے بیت المقدس کو مسمار کیا، یہود کی کثیر تعداد کو قتل کیا اور کثیر تعداد کو قید کر کے غلام کی حیثیت سے اپنے ملک لے کر چلا گیا۔ انہیں ایک دور میں ایک ظالم بادشاہ تھا بخت نصر، جو بیت المقدس پر حملہ کیا، اس کو مسمار کیا اور وہاں کے یہودیوں کی کثیر تعداد کو قتل کیا اور کثیر تعداد کو قید کر کے غلام کی حیثیت سے لے کر اپنے ملک چلا گیا۔ کئی برس وہ غلامی اور ذلت کی زندگی گزارتے رہے۔ جنگ عظیم دوم کے موقع پر جرمنی میں ہٹلر نے ان کا قتل عام کیا اور باقی یہود کو جرمنوں نے مار پیٹ کر ملک سے خارج کر دیا۔ یہ واقعہ تو تازہ ہے کہ جرمنی میں ہٹلر نے کئی ملین یہودیوں کا قتل عام کیا اور جو کوئی باقی بچے تھے ان کو جرمنوں نے یعنی جرمنز نے ملک بدر کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ان پر ذلت ڈال دی گئی جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں سوائے اللہ کے سہارے کے اور لوگوں کے سہارے کے۔ انہیں ہر طرف تو وہ ذلیل ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن کہیں وقتی طور پر سیٹل نظر آتے ہیں تو اللہ کی مدد سے ہے، یا اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ان کی پشت پناہی پر اگر لگا دیا ہو تو انہیں شیلٹر مل جاتا ہے۔ ویسے تو ان کی پیشانی پر ذلت و مسکنت کی مہر لگا دی گئی ہے، لیکن دو صورتوں میں انہیں امن و سکون نصیب ہو سکتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے عہد میں داخل ہو جائیں، جس کو یہاں بحبل من اللہ کہا گیا ہے، یعنی یا تو اسلام قبول کر لیں یا جزیہ دے کر کسی اسلامی مملکت کے شہری بن جائیں، تاکہ ان کی عزت و ناموس اور ان کی جان و مال کی پوری حفاظت کی جائے اور وہ تمام رعایتیں جو ایک مسلمان شہری کو حاصل ہوں انہیں بھی حاصل ہو جائیں۔ یعنی دو طریقے بتائے گئے ہیں
जिनसे ये लोग वक्ती तौर पर सेटल हो सकते हैं। एक तो बिहब्ल मिनल्लाह है और एक है हब्ल मिनन्नास। हब्ल मिनल्लाह पर अगर हम तवज्जो दें तो इसके माने ये होंगे कि वो इस्लाम कबूल कर लें ताकि इस्लामी ममलिकत में मुसलमानों के मिसल इज़्ज़त से रहें, या अगर वो मुसलमान नहीं होते हैं तो फिर जिजिया देकर इस्लामी ममलिकत के शहरी बन जाएं, इस्लामी ममलिकत से शेल्टर ले लें ताकि उनकी जान व माल की हिफाजत हो और तमाम जो फैसिलिटीज़ मुस्लिम्स को दिए जाते हैं उन्हें भी दिए जाएं। और जो दूसरा तरीक़ा है जिसके सबब या जिसके ज़रिए से वो वक्ती तौर पर सेटल नज़र आ सकते हैं वो है वह हब्ल मिनन्नास। से ये मुराद ली गई है कि कोई दूसरी ताकत उनकी पुष्ट पनाही करे तो उसके सहारे उन्हें तमानियत खातिर नसीब हो सकती है, यानी वक्ती तौर पर सुकून नसीब हो सकता है। तारीख पर नज़र रखने वालों से बात मख्फी नहीं है कि किस तरह फ़लस्तीन की सरजमीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करके यहूद को बसाने का काम अमरीका और बरतानिया ने किया है। यानी जो हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं, जो हिस्ट्री पर गहरी नज़र रखते हैं, वो ये बात जानते हैं कि मुल्क फ़लस्तीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करके वहाँ पर इसराइल नाम के मुल्क की बुनियाद डाली गई और सारी दुनिया से इसराइलियों को लाकर फ़लस्तीन की ज़मीन पर बसाया जा रहा है और ये अमरीका और बरतानिया की सरपरस्ती में हो रहा है। और इस पेशन गोई को भी पूरा किया जा रहा है कि क़यामत से पहले वो सब एक जगह जमा होंगे, दज्जाल का साथ देंगे और ईसा अलैहिस्सलाम इब्न मरियम के हाथों कत्ल होंगे। यानी सही अहादीस से हमको ये भी मालूम होता है कि क़यामत से पहले वो एक जगह जमा होंगे और दज्जाल का साथ देंगे, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और दज्जाल के साथ साथ यहूद भी कत्ल कर दिए जाएंगे। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। ईमान व अमल साले बाअस इज़्ज़त है, यानी बंदे को दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त चाहिए तो एक ही तरीक़ा है कि वो ईमान लाए और अमल साले करे, जबकि कुफ्र व इस्यान बाअस ज़िल्लत है। यानी अगर वो कुफ्र करेगा और अल्लाह की नाफरमानी की ज़िंदगी गुजारेगा तो दुनिया में भी ज़िल्लत है और आखिरत में भी ज़िल्लत है, क्योंकि अल्लाह ताला 3 शराइत के साथ उम्मत मुहम्मदिया को खैर उम्मत कहते हैं कि वो अच्छे काम का हुक्म देती है, बुराई से रोकती है और अल्लाह पर ईमान रखती है। अहले किताब को अल्लाह ने जलील और रुस्वा किया, मुफलिसी उन पर चिस्पा कर दी गई, चूँकि वो कुफ्र करते थे, हद से गुजर जाते थे, अल्लाह के रसूलों को झुटलाते थे, बल्कि उन्हें शहीद कर दिया करते थे, अल्लाह की किताबों को बदल देते थे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।